مجدہ جان ایلیا۔ ہم جو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے، ہم جو خاک کے خمیر سے اٹھائے گئے، اور ہم جو خاک میں ہی سلائے جائیں گے۔ ہم فتنہ و فساد کے زمانے میں زندہ ہیں اور دہشتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ سو ہم پر لازم آیا ہے کہ ہم اپنے اپنے حجروں سے باہر آئیں اور مرنے والوں اور مارنے والوں کو اس المناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ زندگی مارنے والوں اور مارے جانے والوں دونوں ہی سے سوتیلی ماؤں کا سا سلوک کرتی ہے۔ کسی کو ریشم و کمخاب کے بستر پر سلاتی ہے اور کسی کو بچھانے کے لیے گدڑی بھی نصیب نہیں ہوتی، لیکن موت سب ہی کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، سب کو اپنی چھاتی میں سمیٹ لیتی ہے اور سب کو ایک ہی طور خاک میں ملاتی ہے۔ وہ جو زمین پر بہت اینڈ کر چلتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی میدان سے، کسی بھی کھیت یا کھلیان سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی جائے اور پھر دل و دماغ کی آنکھوں کے چراغوں کی روشنی میں اسے دیکھا جائے تو اس میں اب سے لاکھوں برس، ہزاروں اور سینکڑوں برس پہلے گزر جانے والے ہمارے اجداد کے بدن کے ریزے نظر آئیں گے۔ کسی ظالم کے سرے پر غرور کا ایک ذرہ، کسی مظلوم کے چیرے ہوئے جگر کا ایک ریشہ اور کسی مقتول کی کتری جانے والی انگلیوں کی بافتیں اس مٹھی بھر مٹی میں گھل گئی ہوں گی۔ اس کے کسی ذرے سے کسی نیک نفس اور برگزیدہ انسان کی خوشبو آ رہی ہوگی اور کسی ذرے سے حامان و نمرود کے خبث باطن کی سڑاند اٹھ رہی ہوگی۔ لیکن جان ایلیا، تم جو ایک مٹھی مٹی لیے بیٹھے ہو اور اس میں گزشتگاں کی جھلکیاں دیکھ رہے ہو، تو تم ان جھلکیوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا سیکھنا اور کیا سکھانا چاہتے ہو؟ میرے بھائی، میرے دوست، میں گویائی سے محروم ہوں، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میں نے تو ابھی زندگی کے مکتب سے کچھ بھی نہیں سیکھا، تو میں تمہیں یا کسی کو بھلا کیا سکھاؤں گا؟ میں یہ مٹھی بھر مٹی اپنے حکمرانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ انہیں اپنے بارے میں اور اپنے ایسے کروڑوں کے بارے میں بتاؤں، ان بستیوں کی گلیاں دکھاؤں جن کے نصیب ہمیشہ تیرا و تارر ہے، جن کے مقدر میں کبھی سکھ کی گھڑیاں نہیں لکھی گئیں۔ میرے بھائی، انہیں بتایا جائے کہ یہاں حکمرانوں نے محض تجربے کیے، زیادہ مطلق العنانی کے، زیادہ فرعون بے سمانی کے تجربے۔ ہمارے یہاں عوام کے نام پر آنے والوں نے سب سے پہلے عوام کا ہی ٹیٹوا چبایا۔ اس بستی کے معصوم و مظلوم رہنے والوں کے سینے میں امید کے دریا لہراتے ہیں۔ وہ ہر آنے والے کا دامن بہت درد مندی سے، بہت خوش امیدی سے تھامتے ہیں اور ہر مرتبہ دھتکارے جاتے ہیں۔ ایک بار پھر لوگوں کو مجدہ سنایا جا رہا ہے، ایک ایسے بندوبست کی نوید دی جا رہی ہے جہاں پسے ہوئے اور کچلے ہوئے لوگوں کو عزت کی روٹی مل سکے گی، جہاں مظلوموں کو انصاف فراہم ہو سکے گا، جہاں رشوت ستانی اور بدعنوانی کا کوئی گزر نہ ہوگا۔ یہ تمام اچھے جملے، یہ سارے خوبصورت خواب اس سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں کو دکھائے گئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور یہاں رہنے والوں کی عزت نفس کا احترام کیا جائے گا۔ یہاں کے لوگوں نے پہلے بھی ان وعدوں پر اعتبار کیا تھا۔ یہاں کے لوگ ایک بار پھر نئے وعدوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ انہوں نے اس مجدے کو اس امید کے ساتھ سنا ہے کہ یہ وعدے وعدہ فردہ نہیں ہوں گے۔ وہ اس آس میں ہے کہ انہیں ایک بار پھر نراش نہیں کیا جائے گا۔ مجدہ سنانے والوں نے بستیوں کو تراشنے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے۔ اس دور میں کار فرہادی کا دعویٰ یقیناً ایک بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ جنہوں نے کیا ہے وہ اس پر پورے اتریں اور کروڑوں کے سامنے سرخرو ہوں کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔